السلام علیکم اسٹوڈنٹ صافی مکس میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں میٹریسز کے مختلف اقسام کے بارے میں بات کرتا ہوں، یعنی آپ اس ویڈیو میں میٹریسز کے مختلف اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ میٹرکس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے آسان قسم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور میں شروع کرتا ہوں رو میٹرکس۔ تو رو میٹرکس وہ میٹرکس ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک رو ہوتا ہے اور ان کے کالمز پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک ہی رو ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس دو کالمز ہیں، اور اگر اس میٹرکس کا میں آرڈر لکھنا چاہوں تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ اے سب 1x2، یعنی اے ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو ہے اور دو کالمز ہیں۔ اسی طرح بی ہمارے پاس ایک اور میٹرکس ہے اور اس کے اندر اگر میں دیکھ لوں تو یہاں پہ 3 کالمز ہیں اور رو اگین ایک ہے۔ تو اس میٹرکس کا اگر میں آرڈر لکھنا چاہوں تو اس کا آرڈر میں لکھوں گا بی سب 1x3، یعنی بی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو ہے اور 3 کالمز ہے۔ اسی طرح جنرلی ہم ایک میٹرکس سی لے لیتے ہیں جس کے اندر میں یہاں پہ 3 ڈاٹس ڈال لیتا ہوں، اور ان ڈاٹس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کتنے کالمز ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس بیس پہ اس کو ہم اس میٹرکس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر نامعلوم یعنی ان کالمز ہیں۔ تو اس بیس پہ میں لکھتا ہوں کہ اس میٹرکس کے اندر روز جو ہے وہ 1 ہے اور کالمز اس کے اندر n ہیں، اس لیے اس کا آرڈر ہم عام طور پہ ایسے لکھتے ہیں کہ سی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو اور n کالمز ہے، سو ہم اس طرح لکھتے ہیں سی سب 1x n۔ اب آئیے دوسری قسم کی طرف چلتی ہیں اور وہ ہے کالم میٹرکس۔ تو کالم میٹرکس وہ میٹرکس ہوتی ہے جس کے اندر صرف ایک کالم ہو، لیکن روز کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈی ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے اندر 2 روز ہے اور کالم ایک ہے، اس لیے اس کا آرڈر ہم لکھتے ہیں ڈی سب 2x1، یعنی ڈی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر 2 روز اور ایک کالم ہے۔ دوسری طرف ای ہمارے پاس ایک اور میٹرکس ہے جس کے اندر ٹوٹل 3 روز ہے اور ایک کالم ہے۔ اگر اس کا میں آرڈر لکھوں تو وہ میں لکھتا ہوں 3x1، یعنی ای از اے میٹرکس جس کے اندر 3 روز اور ایک کالم ہے۔ اسی طرح جنرلی ہم میٹرکس کے کالم میٹرکس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ 3 ڈاٹس میں نے ڈالے ہوئی ہیں۔ ان ڈاٹس کا اب مطلب ہے کہ اس کے اندر کتنے روز ہے اس کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، تو اس لیے ہم اس میٹرکس کے روز ان نون کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک ان نون ایم سے لکھتے ہیں۔ تو اس کا آرڈر جو ہے اس کے اندر جو روز ہے وہ ایم ہے اور یہ ایم ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح اس کے کالمز چونکہ ایک ہی کالم ہے تو میں 1 لکھتا ہوں، اور اس کا آرڈر جب ہم لکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ایف ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ان نون نامعلوم ایم روز ہے اور ایک اس میں کالم ہے۔ اب آئیے تیسری قسم کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ ہے ریکٹینگولر میٹرکس۔ ریکٹینگولر میٹرکس کے لیے ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میٹرکس کے نمبر آف روز نیور ایکولز ٹو دا نمبر آف کالمز، یعنی کالمز اور روز کی تعداد اس میٹرکس میں کبھی بھی برابر نہیں ہوتا، جس میں ایم نمبر آف روز کو ظاہر کرتا ہے اور n نمبر آف کالمز کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر m ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اور اگر اس میں دیکھ لوں تو یہاں پہ 2 کالمز ہے، ایک یہ کالم ہے اور ایک یہ کالم، لیکن اس کے اندر جو نمبر آف روز ہے وہ 3 ہے۔ تو اس میٹرکس کے اندر نمبر آف روز از ناٹ ایکول ٹو نمبر آف کالمز، سو اس کا جو آرڈر ہے وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ m از اے میٹرکس with 3 rows and 2 columns۔ سو چونکہ ان کا آرڈر برابر نہیں ہے اسی لیے یہ میٹرکس یہ کنڈیشن سیٹسفائڈ کرتا ہے اور یہ ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ پھر ہم اگر ایک رو میٹرکس لے لیں تو اس رو میٹرکس کے اندر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ 3 کالمز ہے اور ایک رو ہے، تو اس کا جو آرڈر ہے وہ 1x3 ہے اور یہ میٹرکس بھی اسی کنڈیشن کو سیٹسفائڈ
کرتی ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگولر میٹرکس، یعنی اس میٹرکس کے اندر بھی روز کی تعداد اور کالم کی تعداد برابر نہیں ہے۔ اگر اسی طرح میں کالم میٹرکس لے لوں تو اس کے اندر 3 روز ہے اور ایک کالم ہے، اس میٹرکس میں بھی روز کی تعداد کالمز کی تعداد کے برابر نہیں ہے، اسی لیے یہ بھی اسی کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتی ہے اور یہ میٹرکس بھی ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ اب آئیے میٹرکس کی چوتھی قسم کی طرف چلتی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس۔ اسکوائر میٹرکس وہ میٹرکس ہیں جس کے اندر روز کی تعداد اور کالمز کی تعداد آپس میں برابر ہوتے ہیں، یہ نمبر آف روز ہے اور یہ نمبر آف کالمز ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں برابر ہو تو ان کو ہم اسکوائر میٹرکس بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایم ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اور اس کے اندر 2 کالمز ہیں اور ساتھ 2 روز ہے، تو روز اور کالم کی تعداد برابر ہے، اس کے آرڈر کو ہم لکھتے ہیں 2x2، یعنی 2 روز اور 2 کالمز۔ یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتی ہیں، اس لیے یہ میٹرکس اسکوائر میٹرکس۔ اسی طرح اگر ہم n کو کنسیڈر کریں تو n کے اندر 3 روز ہیں اور یہ 3 کالمز ہیں اور یہ 3 روز ہے، تو نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز آپس میں برابر ہیں، اسی لیے اس کا جو ہم آرڈر لکھتے ہیں وہ 3x3 لکھتے ہیں اور یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہے، تو یہ بھی اس کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتی ہیں۔ پھر جی کو اگر میں لے لوں، جی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر 1 رو اور 1 کالم ہے اور اس کا جو آرڈر ہے اس کو ہم اس فارم میں لکھتی ہیں، تو چونکہ نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز آپس میں برابر ہیں اسی لیے یہ کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے اور جی بھی ایک اسکوائر میٹرکس ہے۔ اب اسکوائر میٹرکس کے اندر ایک اور کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیاگنل کہتے ہیں، تو کسی بھی میٹرکس کے پہلے رو کے پہلے ایلیمنٹ سے اگر ہم لائن شروع کریں اور آخری میٹرکس کے آخری لیمٹ تک ڈرا کریں تو یہ ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں۔ اگر میں ادھر کر لوں تو اس سے ڈرا کر کے اس طرح لائن ڈرا کروں، اب اس لائن پہ جو بھی ایلیمنٹس آتے ہیں ان کو ہم ڈیاگنل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں اور ان ایلیمنٹ سے جو پوزیشن بن جاتی ہیں اس پوزیشن کو ہم پرنسپل ڈیاگنل یا ڈیاگنل کہتے ہیں۔ یعنی پرنسپل ڈیاگنل اگر ان ایلیمنٹس کا میں ہائی لائٹ کروں تو میٹرکس ایم میں یہ ہمارا پرنسپل ڈیاگنل ہے، جس آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ان ایلیمنٹ سے میں نے ایک لکیر گرد کھینچی ہے۔ اسی طرح اگر میں میٹرکس این میں دیکھ لوں تو پرنسپل ڈیاگنل میرا یہ بنتا ہے، اور اگر میٹرکس جی میں دیکھ لوں تو یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے اور یہ ڈیاگنل پہ بھی ہے، تو یہ میرا ڈیاگنل ہے۔ سو جو ڈیاگنل پہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیاگنل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، اور یہ ایلیمنٹ جس لائن پہ پڑے ہوتے ہیں اس لائن کو ہم میٹرکس کا پرنسپل ڈیاگنل کہلاتے ہیں۔ اب ڈیاگنل ایلیمنٹس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میٹرکس ایم میں 2 ہیں اور 3 ہیں، یہ ڈیاگنل سے یہ ایلیمنٹ ڈیاگنل پہ نہیں لائی کرتے۔ اسی طرح اگر میں میٹرکس این میں دیکھ لوں تو یہ ایلیمنٹس 2 3 اور 5 اور اسی طرح 6 8 اور 3 یہ بھی ڈیاگنل پہ لائی نہیں کرتے، تو ان ایلیمنٹس کو ہم کہتے ہیں آف ڈیاگنل ایلیمنٹس۔ یعنی اسکوائر میٹرکس کے اندر ہم ایلیمنٹس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک وہ ایلیمنٹس جو ڈیاگنل پہ لائی کرتے ہیں اور ایک وہ ایلیمنٹس جو ڈیاگنلس پہ لائی نہیں کرتے۔ تو جو ایلیمنٹس ڈیاگنل پہ لائی نہیں کرتے ان کو ہم آف ڈیاگنل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ اب آئیے میٹرکس کے نیکسٹ قسم کی طرف جاتی ہیں اور وہ ہے ڈیاگنل میٹرکس۔ تو ڈیاگنل میٹرکس وہ میٹرکس ہوتی ہیں جس کے آف ڈیاگنل ایلیمنٹ سارے 0 کے برابر ہو، یعنی ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسکوائر میٹرکس with all off diagonal elements equal to 0۔ مثال کے طور پر m ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے ڈیاگنل پہ جو ایلیمنٹس ہے وہ 1 اور 5 ہے اور آف ڈیاگنل کے ایلیمنٹ 0 ہے، تو اسی لیے میٹرکس m ایک ڈیاگنل میٹرکس ہے۔ اور اگر میں مزید اس کو اجاگر کرنا چاہوں تو اگر میں n میٹرکس لے لوں تو n میٹرکس کے ڈیاگنل پہ جو ایلیمنٹس ہے وہ 9 5 اور 3 ہیں، لیکن آف ڈیاگنل ایلیمنٹ سارے 0 ہے،
تو اسی لیے n بھی ایک ڈیاگنل میٹرکس ہے۔ مزید اگر میں میٹرکس او کو لے لوں تو او میں ڈیاگنل ایلیمنٹ 0 2 اور 3 ہے، لیکن آف ڈیاگنل ایلیمنٹ ساری 0 ہے، اسی لیے او بھی ایک ڈیاگنل میٹرکس ہے، کیونکہ ڈیاگنل میٹرکس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آف ڈیاگنل ایلیمنٹس 0 ہو، اور او میں وہ شرط سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ قسم جو ہے اس کو ہم اسکیلر میٹرکس بولتے ہیں۔ اسکیلر میٹرکس وہ ڈیاگنل میٹرکس ہوتی ہیں جس کے ڈیاگنل پہ ایک ہی ایلیمنٹس لائی کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر m ایک ڈیاگنل میٹرکس ہے اور اس کے ڈیاگنل کے ہر پوزیشن پہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے، یعنی وہ نمبر 3 ہے، تو m ایک اسکیلر میٹرکس کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر n کے ڈیاگنل پہ اگر میں میٹرکس n کو دیکھ لوں تو میٹرکس n کے ڈیاگنل پہ بھی ایک ہی ایلیمنٹ یعنی 9 لائی کرتا ہے، اسی لیے یہ بھی ایک اسکیلر میٹرکس ہے۔ یعنی اسکیلر میٹرکس وہ ڈیاگنل میٹرکس ہے جس کے سارے ڈیاگنل ایلیمنٹس ایک جیسے ہو۔ اب ایک اور ایگزامپل بھی لے لیتی ہیں۔ او ایک ڈیاگنل میٹرکس ہے اور اس کے سارے ڈیاگنل ایلیمنٹس 2 کے برابر ہے، تو اسی لیے او بھی ایک اسکیلر میٹرکس ہے۔ نیکسٹ جو قسم میٹرکس کی ہے اس کو ہم آئیڈینٹی میٹرکس بولتے ہیں۔ آئیڈینٹی میٹرکس ڈیاگنل بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسکیلر بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ڈیاگنل پہ ایلیمنٹس 1 کے برابر ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں: a diagonal matrix with same diagonal entries where each entry equal to 1۔ تو جب یہ کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہو رہی ہو اس کو ہم آئیڈینٹی میٹرکس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک 2x2 آئیڈینٹی میٹرکس ہے جس کے ڈیاگنل پہ ایلیمنٹس 1 کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر میں n کو لے لوں تو n ایک 3x3 آئیڈینٹی میٹرکس ہے، یعنی اس کے ڈیاگنل ایلیمنٹ سارے 1 کے برابر ہے۔ اور اگر میں 4x4 آئیڈینٹی میٹرکس لے لوں تو وہ اس طرح کی میٹرکس بنتی ہے جو آف ڈائگنل ایلیمنٹ ساری 0 ہیں اور ڈیاگنل پہ ایلیمنٹس 1 کے برابر ہیں۔ نیکسٹ ہے نل میٹرکس اور زیرو میٹرکس۔ یہ زیرو کی جو سپیلنگ ہے وہ غلط لکھی گئی ہے، یہ آپ نوٹ کریں۔ سو اٹ از زیرو، ZERO۔ تو یہ وہ میٹرکس ہے جس کے سارے ایلیمنٹس 0 کے برابر ہوں۔ یعنی اگر میں ایک میٹرکس یہ لے لوں جو کہ ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے اور اس کے سارے ایلیمنٹ 0 کے برابر ہے، تو اسی لیے m ایک نل یا 0 میٹرکس ہے۔ اسی طرح میں b کو لے لوں تو یہ ایک رو میٹرکس ہے لیکن اس کے سارے ایلیمنٹ 0 کے برابر ہے، اسی لیے یہ بھی نل میٹرکس ہے۔ اور اگر میں E لے لوں تو E میٹرکس ایک کالم میٹرکس ہے لیکن اس کے سارے ایلیمنٹ 0 کے برابر ہیں، اسی لیے یہ بھی ایک نل یا 0 میٹرکس ہے۔ اسی طرح اگر میں N لے لوں تو یہ ایک 3x3 یعنی اسکوائر میٹرکس ہے لیکن اس کے سارے ایلیمنٹ 0 کے برابر ہے، اسی لیے یہ اسکوائر میٹرکس بھی ایک نل یا 0 میٹرکس ہے۔ نیگیٹو آف اے میٹرکس۔ نیگیٹو آف اے میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہے جس کے سارے ایلیمنٹس کے سائن ریورسڈ ہو، یعنی اے میٹرکس with signs of all its elements reversed۔ مثال کے طور پر M ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، اس کا نیگیٹو میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہوگا جس کے ایلیمنٹس کے سائنز اس کے ریورس ہو۔ مثال کے طور پر m کا نیگیٹو میٹرکس -m کے برابر ہوگا، اور اگر میں -m دیکھ لوں تو یہاں پہ 1 کا سائن پلس ہے اور یہاں پہ 1 کا سائن مائنس ہے، اور اسی طرح باقی ایلیمنٹس کا اس کا جو سائن ہے وہ بھی ان ایلیمنٹ سے ریورس ہے، تو اسی لیے یہ جو میٹرکس ہے یہ m کا نیگیٹو میٹرکس ہے۔ دوسرے ایگزامپلز میں اگر میں 3x3 میٹرکس لے لوں n، تو اس n کا جو نیگیٹو میٹرکس ہوگا وہ ایک ایسا میٹرکس ہوگا جس کے ایلیمنٹس کے سائن ان سارے ایلیمنٹس کے سائن کے ریورس ہو۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں تو اس میٹرکس کے اندر ایلیمنٹس کے جو سائنز ہیں
وہ اس میٹرکس کے ایلیمنٹس کے سائنس کے بالکل ریورس ہے، یعنی یہاں پہ جو پلس ہے وہ یہاں پہ مائنس ہے. تو ایسے میٹرکس کو ہم ایک دوسرے کا نیگیٹو میٹرکس کہلاتی ہے. ٹرانسپوز آف اے میٹرکس یہ ایک بہت اہم کنسیپٹ ہے، اور ٹرانسپوز آف اے میٹرکس کو ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز معلوم کرنے کے لیے اس کے روز کو ہم کالمز بناتے ہیں، اور کالمز اس کے روز کے برابر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، اس کا اگر میں ٹرانسپوز لکھ دوں تو اس کا ٹرانسپوز بنے گا، اس کو ہم اس کے ان کے نشان کے اوپر ایک تھی ڈالتی ہیں، تو تھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہم ان کا ٹرانسپوز لکھ رہی ہیں. اور اگر وہ میں لکھنا چاہوں تو کیسے میں لکھوں گا؟ اس رو سے میں کالم بنا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ رو ہے اور اس سے میں لکھتا ہوں کالم. تو آپ دیکھ لیں 1 2 3 وہ آ گئی ہیں کالم میں. اور یہ طریقہ آپ ضرور سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم کنسیپٹ ہے. یعنی آپ ہر ایلیمنٹ جو روز میں ہے اس کو کالم میں لکھ دیتی ہیں. اسی طرح اگر میں اس ایلیمنٹ کا سیکنڈ رو لے لوں جو یہاں پہ میں ریڈ کلر سے ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو اس سے ادھر میں کالم بنا لیتا ہوں. یہاں پہ -6 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو اس کو میں کالم، ان ایلیمنٹس کو اسی ہی آرڈر میں کالمز میں لکھ دیتا ہوں. اور پھر اس کا جو تھرڈ رو ہے اس سے اس کا تھرڈ کالم بنا دیتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ 8 جو تھرڈ رو میں ہے تو وہ تھرڈ کالم میں چلا گیا. 7 تھرڈ رو میں ہے تو وہ بھی ادھر تھرڈ کالم میں آ گیا. اور 9 تھرڈ رو میں ہے تو وہ ادھر تھرڈ کالم میں آ گیا. اسی طرح یہ جو میٹرکس ہے جس کے جو ہم نے ان سے بنایا ہے، تو اس میں جو رو کے ایلیمنٹس ہے وہ کالمز بن گئی ہیں. اور جو کالمز ہے، اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، یہاں پہ یہ جو کالم ہے جس کے اندر ایلیمنٹس 1 -6 اور 8 ہے، تو ایگزیکٹلی اس آرڈر میں یہ ایلیمنٹس اس ایلیمنٹ کے اندر رو میں ٹرانسفارم ہو گئی ہیں. یعنی ہم نے اس کالم سے رو بنایا ہوا ہے. اسی طرح اگر میں اس کالم کو دیکھ لوں تو یہ کالم 2 4 -7 جو ہے وہ ادھر سیکنڈ رو بن گیا ہے. اور اگر میں ادھر دیکھ لوں -3 5 اور 9، اگر اس کو میں دیکھ لوں تو وہ آٹومیٹیکلی تھرڈ رو بن گیا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کالمز کو اس میٹرکس کے کالم سے اس میٹرکس کے روز بنائے ہیں، یا اس میٹرکس کے روز سے ہم نے اس میٹرکس کے کالمز بنائی ہیں. تو اسی لیے ان تھی اور ان ایک دوسرے کے ٹرانسپوزڈ ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک اور میٹرکس لے لیں، میٹرکس پی لے لیں، تو میٹرکس پی میں اگر آپ اس کا میں ٹرانسپوز معلوم کرنا چاہوں تو اگین میں وہی پروسیجر کروں گا. ادھر دیکھ لیں ہم نے کیا کیا، یہ ایک کالم ہے، اس سے اس میٹرکس کا میں نے رو بنایا ہوا ہے، اور اس کالم سے اس میٹرکس کا ہم نے یہ رو بنا دیا ہے. تو اگر اس میٹرکس میں میں دیکھ لوں تو یہاں پہ 3 روز اور 2 کالمز ہیں، اور یہاں پہ 2 روز اور 3 کالمز ہیں. یعنی ٹرانسپوز نے ان دونوں اس میٹرکس کا آرڈر بھی چینج کر دیا ہے. یہ ٹرانسپوز کی ایک اہم خاصیت ہے. یعنی جب ہم کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں اور وہ میٹرکس اسکوائر میٹرکس نہ ہو، جس طرح n ہے، n ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس تھا تو یہاں پہ اس کا آرڈر میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. لیکن یہاں پہ p جو ہے یہ ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے، اور جب ریکٹینگولر میٹرکس کا ہم نے ٹرانسپوز لے لیا تو ان کا آرڈر بھی چینج ہو گیا، کیونکہ p جو ہے وہ 3x2 میٹرکس ہے، اور p جو ہے وہ 2x3 میٹرکس ہے. اسی طرح اگر میں میٹرکس ایک کالم میٹرکس لے لوں اور اس کا ٹرانسپوز لے لوں تو اس کا یہ جو ایک کالم ہے یہ رو میں کنورٹ ہو جائے گا. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یعنی یہ جو میٹرکس ہے یہ 3x1 میٹرکس ہے، یعنی 3 روز اور ایک کالم ہے، جبکہ یہ جو میٹرکس ہے یہ 1x3
3 میٹرکس ہے، یعنی اس کے اندر 1 رو اور 3 کالمز ہیں. سو یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. ٹرانسپوز آف اے میٹرکس ریورسز دا آرڈر آف ریکٹینگولر میٹرکس. یہ اس کی ایک اہم پراپرٹی ہے، اور آپ اس کو میمورائز کریں کہ جب ہم کسی ریکٹینگولر میٹرکس کا ٹرانسپوز لے لیتے ہیں تو وہ اس کا آرڈر کو ریورس کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ 3 روز تھے تو یہاں پہ 1 رو ہو گیا، یہاں پہ 1 کالم تھا تو وہ 3 کالمز بن گئے. سو اس پراپرٹی کو دیکھتے ہوئے میں لکھ سکتا ہوں کہ پھی از اے میٹرکس آف آرڈر 3x2، جبکہ اس کا جو ٹرانسپوز ہے وہ 2x3 بن گیا. اسی طرح Q جو ہے وہ 3x1 میٹرکس ہے، اور اس کا جو ٹرانسپوز ہے وہ 1x3 میٹرکس ہے. جو نیکسٹ قسم ہے وہ سیمیٹرک میٹرکس کہلاتا ہے. سیمیٹرک میٹرکس میں کیا پراپرٹی ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ وہ اسکوائر میٹرکس جس کا ٹرانسپوز اسی میٹرکس کے برابر ہو، یعنی میٹرکس کا ٹرانسپوز جب واپس اسی میٹرکس کے برابر آتا ہے ان میٹرسز کو ہم سیمیٹرک میٹرسز کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اسکوائر میٹرکس ہے جس کا آرڈر 3x3 ہے. اس کا اگر میں ٹرانسپوز لے لوں تو اس کے کالمز کو میں روز بناؤں گا اور اس کے روز کالمز بن جائیں گے. تو اگر آپ کلیئرلی اس کو دیکھ لیں تو یہ واپس وہی میٹرکس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو رو ہے 1 2 3 اس سے میں نے ادھر کالم بنا دیا ہے، پھر یہ جو رو ہے اس سے کالم بنا دیا ہے، اور پھر تھرڈ رو سے میں نے تھرڈ کالم بنا دیا ہے. اور دونوں میٹریسز کے ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ اگر ہم کمپیریزن کریں، یعنی یہاں پہ فرسٹ ایلیمنٹ 1 ہے تو یہاں پہ بھی 1 ہے، یہاں پہ اگر میں دیکھ لوں یہ والا ایلیمنٹ -1 ہے ڈایاگنل تو یہ بھی 1 ہے. اسی طرح سارے ایلیمنٹس وہی ہیں جو ان کے ہیں. تو اسی لیے the transpose of the matrix is exactly equal to the matrix. سو یہ ایک سیمیٹرک میٹرکس ہے. ایک اور مثال ہم میٹرکس ایم کا لے لیتی ہیں، اور اگر ایم کا میں ٹرانسپوز لے لوں تو آپ دیکھ لیں یہ ایم کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس سے جب میں اس رو سے جب میں کالم بنا دیتا ہوں تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ اس کالم کے ایلیمنٹس کے برابر نہیں ہیں. تو اسی لیے دا ٹرانسپوز آف ایم جو ہے وہ ایم کے برابر نہیں ہے، تو یہ سیمیٹرک میٹرکس نہیں ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے سکیو سیمیٹرک میٹرکس. تو سکیو سیمیٹرک میٹرکس کی کیا کنڈیشن ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ ایک وہ اسکوائر میٹرکس جس کا ٹرانسپوز میٹرکس کے نیگیٹو کے برابر ہو تو اس کو ہم سکیو سیمیٹرک میٹرکس کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں پھی ایک میٹرکس ہے اور اس کو میں لے لوں، پھی ایک میٹرکس ہے اور اس کا میں ٹرانسپوز لے لوں تو اس کا ٹرانسپوز بنتا ہے یہ، یعنی میں اس رو سے اگین یہ کالم بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس رو سے میں یہ سیکنڈ کالم بنا لیتا ہوں جو ادھر آ گیا، اور تھرڈ رو سے اس کا میں یہ تھرڈ کالم بنا دیتا ہوں. اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ +2 ہے، یہاں پہ -2 ہو گیا، یہاں پہ +3 ہے، یہاں پہ -3 ہو گیا، یہاں پہ -2 ہے تو یہاں پہ +2 ہو گیا. اسی طرح اگر آپ باقی ایلیمنٹس کو دیکھ لیں تو ان کے سائنز ریورس ہو گئی ہیں. اس لیے میں اس کو اس سے اگر میں مائنس کامن لے لوں تو وہ مائنس سارے ایلیمنٹ سے کامن آئے گا، تو اس کو میں اس فارم میں لکھ سکتا ہوں. اور اب اگر اس کو میں دیکھ لوں تو یہ ایگزیکٹ پھی میٹرکس ہے جس کو ہم نے مائنس سے ملٹیپلائڈ کیا ہے، تو اس کو میں -پھی لکھ سکتا ہوں. تو اس لیے جو ٹرانسپوز آف پی ہے وہ برابر ہے -پھی کے. تو یہ جو میٹرکس ہے یہ سکیو سیمیٹرک میٹرکس ہے. اگر صافی میکس میں آپ نہیں ہیں اور اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی صافی میکس کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں. شکریہ.